गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नए हफ्ते का आगाज़ है तो नई एनर्जी के साथ इस हफ्ते का आगाज़ करना चाहते हैं हम सब, लेकिन ये मौसम आड़े आ जाता है। ये जो मौसम है ना, इसकी बड़ी एक बात है, चूंकि ज़ाहिर है सुबह सुबह उठना ज़रा सानी काफ़ी मुश्किल लगता है और निकलना ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें, जिंदगी है ऐसी चलती रहेगी। हाँ, बल्कि पहले होता था कि मैदानी इलाकों में ज़रा धुंध का चूँकि रात ज़्यादा रहा है, वहीं से मुतालिक ख़बरें आती रहीं, वहीं से मुतालिक हम बात करते आए। लेकिन अभी चूँकि इस्लामाबाद का मौसम भी सम हाउ कुछ ऐसा ही है, जो कि अर्ली राइज़र हैं, जो कि सुबह जल्दी निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, उनको ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन आज का दिन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आज छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म। बच्चे स्कूल वापस पहुंच गए हैं, क्योंकि पंजाब में छुट्टियां अभी हैं। पंजाब में नेक्स्ट वीक से स्कूलों का आगाज़ होना है, लेकिन इस्लामाबाद में छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद में भी 30 मिनट्स डिले उन्होंने कर दिया स्कूल। पहले अगर 8 बजे स्कूल लग रहा था या 7:50 पे लग रहा था, अब 8:30 बजे स्कूल लगेगा। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को हमने ना अजियत में डालना, ठीक है। डिसिप्लिन एक अच्छी चीज़ है। मैं अक्सर कहती हूँ कि डिसिप्लिन के नाम पर जब हम बच्चों को थोड़ा सा, मैं कहूँगी, तंग कर रहे होते हैं, वो अनइंटेंशनली, इट्स बिकॉज जब वो कुछ सीख ही नहीं पा रहे, वो मेंटली ठीक फील नहीं कर रहे, फिजिकली ठीक फील नहीं कर रहे, ठंड लग रही है, बीमार हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चा वो किस हद तक क्या कुछ सीख सकेगा। तो स्कूल भेजना डिसिप्लिन के तौर पे कि नहीं हमारा डिसिप्लिन है, हमारे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं, आपको बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो कुछ सीख सके, तो मकसद पूरा हो सके स्कूल जाने का। इस पे मीम्स बन रही थी सबीन, अच्छा, कि हुकूमत ने बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां दी और बच्चे उन सर्दियों में मरी चले गए। तो ये वाकई हुआ है। हाँ, ऐसे भी ना करें आप। आपको छुट्टियां मिली, लेकिन जो मौसम भी तो एंजॉय करेंगे ना, क्या करें अग्रीड। वैसे न्यू ईयर बच्चे बेचारे, हाँ, न्यू ईयर नाइट पे जैसे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तब भी हमने बहुत रश देखा। ज़रा छुट्टियां होती हैं, बच्चों का भी दिल चाह रहा होता है, फिर जो करीब रहते हैं उनके लिए जाना चूँकि आसान होता है तो वो चले जाते हैं। अच्छा, वैसे शुएब, डोंट यू थिंक कि हमारे मतलब बच्चों की, आजकल के जनरेशन की अगर बात करें तो उनकी रूटीन काफ़ी टफ है। हम अपनी ज़िंदगियों से कम है, हमारे पास वक्त होता था कि हम खेलते थे बाहर जाके, ठीक है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, वो एक सेपरेट डिबेट है, बट अभी भी देखिए स्कूल जाते हैं, स्कूल टाइमिंग्स बहुत लंबी हो गई हैं, बच्चे वापस आते हैं, उसके बाद उनका खाना होता है, ट्यूशन होता है, कारी साहब होते हैं, उसके बाद बच्चे वापस आते हैं, उनका होमवर्क होता है अलग से, और जाहिर है उसके बाद थोड़ा सा टीवी देख के बच्चे थक हार के सो जाते हैं। सही बात है, सही बात है। मतलब मैं रूटीन को मतलब मुझे होता है कि ठीक है, बच्चों का डिसिप्लिन रूटीन होनी चाहिए, बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि कोई ऐसा टाइम हो, ये चले हफ्ते में फिर वीकेंड जो है ऐसा हो कि जिसमें आप बच्चे को एक फ्री हैंड दें। उसमें मसला ये होता है कि उस फ्री हैंड में बच्चा सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स इस्तेमाल कर रहा होता है। ये बात है, ये मसला है। तो इसलिए वो जो रूटीन है ना, समहाउ मी एज ए पेरेंट मैं कहता हूँ कि इसलिए मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी देर वो स्कूल में या कारी साहब या ट्यूशन वाला टाइम है, उस टाइम पे गैजेट्स दूर हैं। अदरवाइज उनको गैजेट चाहिए, उनको फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, स्क्रीन टाइम चल रहा होता है। लेकिन हाँ, उसमें अगर आपने मैनेज ऐसे किया हुआ है कि जैसे हमने कोशिश ये की है, ज़ाहिर है नॉट परफेक्ट, बट कोशिश ये करते हैं कि ज़रा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ रहें, चाहे वो स्विमिंग हो, जहाँ पर अगर टेम्परेचर कंट्रोल पूल है, क्योंकि अब ज़रा मौसम बदल चुका है। अदरवाइज कोई ना कोई एक्टिविटी, चाहे धूप लगवानी हो बच्चों को, हम अक्सर ये बात भी करते हैं, धूप निकले, बच्चों को लेकर बाहर निकले, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्क्स में जाएं, आजकल तो बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। हाँ। जो वक्त आपको मिल जाए एक अच्छे टाइम पे, जहाँ पे धूप अच्छी निकली, तो वहाँ पे ज़रूर बच्चों को लेकर जाएं, ताकि बच्चों के जो फिजिकल एक्सरसाइज है ना, वो किसी ना किसी तरह से हो रही हो, वरना नहीं हो रही होती। एनीवेज, ये अपना एंजॉय कीजिए आज के दिन, प्लान कीजिए। प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जब आप प्लान नहीं करते फिर आप फेल हो जाते हैं। तो आपने प्लान करना है ताकि आप पास हो जाएं। हम बढ़ते आगे, हमने अपने शो को किया हुआ है प्लान, और जो आपकी सजेशंस आ रही हैं, बिकॉज हमने उस दिन भी बात की थी अपनी ऑडियंस से कि आप प्लीज़ सजेस्ट करें कि 2026 में आप कौन से सेगमेंट्स देखना चाहते हैं। सजेशंस आ रही हैं, हम इसे कंपाइल करेंगे और देखते हैं उसमें से कौन कौन से इंप्लीमेंट हम कर पाते हैं। अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। सवाल, क्या आप अमेरिका जाना चाहते हैं? आई एम श्योर जितने लोगों से सवाल आप करेंगे कि मैक्सिमम का जवाब ये होगा, स्पेशली आप यूथ से सवाल करेंगे, हाँ, और जो हम जाना चाहते हैं, व्हाई नॉट, नॉट जस्ट अमेरिका, अदरवाइज भी हम मुल्कों की बात कर रहे हैं। और स्पेशली अगर पढ़ने की पर्सपेक्टिव से देखें, बिकॉज बहुत से लोग, चाहे वो करियर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ही हों, चाहे वो सेटल भी होना चाहते हो, जो रास्ता वो चुनना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम उस यूथ की बात है जो कि एक सही रास्ते
کو تلاش بھی رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہم ذرا ڈسکریج بہت کرتے ہیں کہ جو لوگ لیوکریٹو آفرز دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈنکی والا ایک کلچر جو رہا ہے جس نے بہت زیادہ متاثر کیا پاکستان کو, پاکستان کے امیج کو, سو ہم اس کو ذرا ڈسکریج کرتے آئے ہیں. لیکن جب آپ ایک صحیح راستے سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ راستہ کیا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اچھا کہ آپ جانا چاہتے ہیں امریکہ پڑھائی کے لیے, میں کہوں گا جانا تو چاہتا ہوں لیکن میرا کہاں ہوگا, مجھے کہاں ملے گا ایڈمیشن, کیونکہ ظاہر مہنگی اسٹڈیز ہوتی ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اسکالرشپس, پھر ہم کہتے ہیں اور ہمیں کہاں ملے گی. اچھا, اور ہم محنت سے بھی ڈرتے ہیں نا شعیب, ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا وہ فلانے کا ریفرنس مل جائے, فلانا اسپانسر کر دے, پھر ہم چلے جائیں, اور خود سے ہمیں وہ پورا پروسیس آبویسلی وہ لینتھی ہوتا ہے, ہم ایفرٹ پٹ نہیں کرتے, اپلیکیشنس اچھے سے فل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اسکالرشپس بچوں کو نہیں ملتی. پروپوزل لکھنا ہی نہیں آتا ہمیں. آپ یہ دیکھیں فار ایگزامپل پی ایچ ڈی کے لیے اگر جانا ہے تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس جی میرا ایڈمیشن ہو جائے, نہیں, اس کے لیے آپ کا آپ پتہ ہونا چاہیے کہ کرنا کیا آپ نے, آپ کا بڑا یہاں پہ کلیئر ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کرنا کہ ریسرچ کس میں کرنی ہے. سو آج ایک مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ خود بھی وہیں پر ہوتے ہیں, میشیگن یونیورسٹی میں ماشاء اللہ وہ پڑھا رہے ہیں کئی سالوں سے, میکینیکل اینڈ میٹیریلز انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس کو, یعنی مجھے اور سبھی لائک اسٹوڈنٹس کو نہیں, لائک اسٹوڈنٹس کو وہ رہنمائی فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ نے امریکہ پہنچنا ہے اسٹڈیز کے لیے. سو اگر آپ جانا چاہتے ہیں امریکہ تو یہ سیگمنٹ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے, کیونکہ ہم آپ والے سوال ہی کریں گے. لیٹس ویلکم ڈاکٹر وسیم حیدر. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ کیسے گئے تھے امریکہ؟ ڈونٹ سے جہاز پہ. اچھا, سب سے پہلے مجھے بھی بہت زیادہ پڑھائی کا شوق تھا, اور بس میں نے بھی آن لائن گیا, اور آن لائن جا کے میں نے یونیورسٹیز میں اپلائی کیا, اوکے, اور میرا بھی ایڈمیشن ہو گیا اور اسکالرشپ بھی ہو گیا. ماشاءاللہ. کسی نے گائیڈ کیا تھا یا کہ آپ نے خود سے اس کو ہنٹ کیا تھا؟ اچھا, آج کل جو ہے نا ہر چیز اویلیبل ہے آن لائن. بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آن لائن اگر آپ کیئرفلی جا کے اپنا اپلیکیشن فارم کو فل اپ کریں اور ان کی تمام ریکوائرمنٹس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھیں تو بہت آسانی سے جایا جا سکتا ہے. اچھا, کیا غلطیاں ہیں جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ اسکالرشپ لینے کے لیے اگر وہ اپلائی کر رہے ہوں, یا ویسے بھی اسٹڈی ویزے کے لیے اگر اپلائی کر رہے ہوں, تو کیا غلطیاں ہیں مین؟ دیکھیں, آپ کو کسی قسم کی کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے, کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. کسی امریکہ میں تقریباً جتنی بھی یونیورسٹیز جو پی ایچ ڈی کروا رہی ہیں وہ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں, تو آپ کسی بھی یونیورسٹی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے, جہاں پہ آپ کا ڈگری پروگرام ہو رہا ہے فور شور. سوری, جہاں پہ آپ کی ڈگری آفر ہو رہی ہے, جو سبجیکٹ آپ کا جس میں آپ کرنا چاہتے ہیں آگے. جی جی سر, پروسیس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہر یونیورسٹی چونکہ اس کا اپنا کرائٹیریا بھی ہوتا ہے, مور اور لیس کرائٹیریا کیا سملر ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بات, دوسرا ہے کہ ہر یونیورسٹی کا جو ایک شیڈیول ہوتا ہے ایئرلی وہ سیم ہوتا ہے تقریباً؟ ہاں جی, تقریباً سیم ہوتا ہے. امریکہ میں مین انٹیک جو ہے وہ فال سیمسٹر میں ہوتی ہے, جو کہ اگست میں شروع ہوتا ہے. تو اور تقریباً ہم 10 ماہ پہلے اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی بھی بندہ جو انڈر گریجویٹ کا اسٹوڈنٹ ہے, جیسے بیچلرز کر رہا ہے کوئی بندہ, اگر وہ اپنے لیٹس سے ان کے 8 سیمسٹر ہیں, اگر وہ 6 سیمسٹر میں اپلائی کر دے آن دا بیسس آف فرسٹ 6 سیمسٹر, تو وہ جتنی دیر میں اس کا ایڈمیشن ڈیسیژن آئے گا اتنی دیر میں اس کی یہاں پہ ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی, اور وہ ڈائریکٹلی ماسٹرز کیے بغیر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. اچھا, کیونکہ امریکہ میں 16 ایئرز آف ایجوکیشن چاہیے آپ کو پی ایچ ڈی کے لیے. I was about to ask this, کیونکہ اس سے پہلے ہم یہی دیکھتے رہے ہیں کہ ماسٹرز پروگرام کے لیے یو کے میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کو 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہوگا تو آپ ماسٹرز پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہوتے تھے, لیکن یو ایس کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. دیٹ مینس کہ اگر آپ نے 2026 کے اگست کے یعنی اس میں سیمسٹر فال سیمسٹر میں جانا, تو ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی تھوڑا سا اگر آپ ہینڈز آن کریں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جی, تقریباً ابھی ٹائم ختم ہو گیا میجورٹی آف دا یونیورسٹیز کا, لیکن یہ ہے کہ آپ پہلے سے پری پلان کریں. اوکے, یعنی اب ہم 27 کی پلاننگ کر لیں. جی جی بالکل بالکل. اتنی محنت کرے گا کون؟ 27 یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ محنت بڑا کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں شارٹ کٹس کی تلاش میں. تو تھوڑا اپرچونیٹیز کے بارے میں بتائیں, کن فیلڈس میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کن فیلڈ میں جا کر وہاں پر پڑھنا چاہیے, انرول ہونا چاہیے, سو دیٹ اگر وہ پاکستان واپس, کیونکہ ہم انکریج یہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ باہر سے سکلز حاصل کریں بے شک, اور پھر آپ پاکستان آ کر اپنے کنٹری کو سرو کریں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو تھوڑا اس حوالے سے گائیڈ کیجیے. مینلی جو امریکہ میں اسکالرشپس ہیں وہ ہیں نیچرل سائنسز میں, انجینئرنگ میں, مینجمنٹ میں, میڈیسن میں, ٹیکنالوجی میں, اور اسپیشلی آج کل کے دور میں مشین لرننگ میں, اے آئی میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, اور ڈیٹا سائنس میں. تو ان میں سے اگر کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے تو آپ وہاں پہ ضرور آپ کو بیچلرز, ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. اگر فیلڈ چینج کرنا چاہیں تو کیا اس کو انکریج کیا جاتا ہے؟ بیکاز ابھی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں بڑا انٹر ڈسپلنری چیزیں ہو گئی ہیں, اب اتنا میٹر نہیں کرتا کہ آپ
بیچلرس کے سبجیکٹ میں کر رہے تھے تو آپ چینج کر پاتے ہیں. کیا امریکہ میں بھی اس کو انکریج کیا جاتا ہے؟ بالکل بالکل, کیونکہ امریکہ میں اٹس آل اباؤٹ انوویشن, اینڈ انوویشن آلویز ہیپنس ایٹ دا انٹرفیس آف ڈسپلنس. تو اگر ایک انجینئرنگ ہے اور ایک میڈیسن ہے, رائٹ, تو جہاں جہاں ان کا انٹرفیس آئے گا وہاں پہ انوویشن ہوگی. ان فیکٹ امریکہ میں این ایوریج امیرکن چینجز 5 پروفیشنز ان دیئر لائف ٹائم. ریئلی؟ تو ہاں, یعنی کوئی بندہ, میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو میکینیکل انجینئرنگ سے گریجویٹ ہو کے وہ میڈیسن کرنے جاتے ہیں, میڈیسن یعنی ایم ڈی کی ڈگری لینے جاتے ہیں. یہ بڑا ڈفرینٹ ہے. آپ ایوریج 5 دفعہ جاب چینج کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو سر ہم ایک دفعہ شروع کرتے ہیں بیچلرس کے بعد تکے پہ, جہاں پہ سٹارٹ ہو گیا پھر ہم کہتے ہیں زندگی پر اب یہی ہے, ہمیں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. نہیں شعیب, ہم تو ایف ایس سی سے یہ دیکھنا شروع کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سبجیکٹس آپ نے اچھا میڈیکل چوز کیا تو اب ہم نے اسی فیلڈ میں ہی آگے جانا, ہم اسکوپ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے, اپنا انٹرسٹ بھی بعض اوقات اس کو بھی ہم بڑا ڈسکریج یا جو مارکیٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے ہم اس کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. آپ نے کہا ٹیکنالوجی, میڈیسن, اسپیشلی آپ نے اے آئی کی بات کی, کیونکہ اے آئی کا آج کل اٹس اے بز ورڈ ایز ویل. سو اگر کسی نے اے آئی میں کچھ کرنا ہے وہاں پر تو کیا اس کی پری ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہیں؟ ایٹ لیسٹ ماسٹرز کیا ہوگا ظاہر اس نے, یا اگر پی ایچ ڈی کے علاوہ بھی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی پلیز. جی, اگر کوئی بندہ بیچلرز کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہاں پر ایف ایس سی یا اے لیولز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگین ایف ایس سی یا اے لیولز ختم ہونے سے 6 مہینے یا 8 مہینے پہلے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی اگر ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے بیچلرز ختم کرنے سے اباؤٹ 10 مہینے پہلے ان کو اپلائی کر دینا چاہیے. اچھا, تو ایسے میں ہمارے یہاں تو یہ بھی رائے ہے نا کہ اچھا ڈگری ہو جائے گی تو ہم اپلائی تب اس لیے کریں گے بیکاز شاید ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ اتنے آپ کے مارکس ہونے چاہیے, اتنا جی پی اے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کیا؟ جی, جی پی اے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے 6 سیمسٹرز کے بعد اپلائی کیا ہے تو 6 سیمسٹرز کا آپ کا جی پی اے دیکھ لیا جائے گا. تو اس کے اکارڈنگلی وہ کر لیں گے کہ آپ ابھی تک اتنے پانی میں رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ نہیں ڈوبیں گے. ایگزیکٹلی. آپ ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کو وہاں پر پڑھاتے ہوں گے, جو ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پر جاتے ہیں امریکہ, کتنا گیپ آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس طرح سے شاید گرومنگ نہ ہوئی ہو, اس طرح سے شاید ان کی اسکلس نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی اور ان کو وہاں پر کمپیٹ کرنے میں, منگل کرنے میں ان کو بڑی مشکل ہو رہی ہے. تو کیا یہ چیز بھی آپ نے فیس کی؟ ہاں, اچھا ان جنرل پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے وہ اچھی ہے. اوکے. جی, جب آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کو باقی اسٹوڈنٹس سے, پاکستان میں جنرل اچھی ہے. The only problem is students mainly lack in confidence. They are not able to present themselves. They are weak in communication, in reading, writing. تو مجھے یہ چیز لگتا ہے, مجھے یہ چیز ان کا مین مسئلہ لگتا ہے. ادر دین دیٹ جو ایجوکیشن ان کو پڑھائی جا رہی ہے وہ اس میں مسئلہ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. سر اس میں آپ بڑا درست کہا کہ نارملی ہمیں چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا, ہم اسے پریزنٹ ہی نہیں کر پاتے, ہم اپنی کہانی بھی اس طریقے سے نہیں بتا پاتے. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے لیکن ہم جب انٹرنیشنل فورمز پہ جا رہے ہوتے ہیں ہم نہیں بتا پا رہے ہوتے, جو کہ ظاہر ہے ہمیں شاید یا تو آتا نہیں ہے یا ہمارے اندر وہ کانفیڈنس بھی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اٹس نارمل. جی, وہ کہا جاتا ہے نا کہ اٹس ناٹ واٹ یو سے اٹ, اٹس ہاؤ یو سے اٹ. ایبسلیوٹلی. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ کی کہانی ہے وہ آپ ایک اچھے انداز میں بتا پائیں. یعنی کہانی وہی ہوگی, اس کے بتانے کا انداز ڈیفائن کرے گا اس کہانی کی ویٹیج کیا ہے. آپ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ اسٹوڈنٹس ریچ آؤٹ کیسے کرتے ہیں آپ انہیں کس طرح سے گائیڈنس فراہم کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے یونیورسٹی سے کنیکٹ کرواتے ہیں, ان کو گائیڈ کریں گے اچھا اس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ہیلپ اسٹوڈنٹس؟ اوکے, ان جنرل کیونکہ بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ تمام یونیورسٹیز اچھی ہیں, تو لوگ یہاں سے اپنے ایک کانسیپٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں کسی خراب یونیورسٹی میں میرا داخلہ نہ ہو جائے. تو اٹس اوکے, آپ سب جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو گو رانگ. اوکے, دیٹس نمبر 1. نمبر 2, آپ سمپلی اگر گوگل میں جائیے تو جیسے مختلف یونیورسٹیز کی رینکنگ ہوتی ہے, تو امریکہ میں ہم یوز کرتے ہیں یو ایس نیوز رینکنگ. اوکے, تو اگر آپ گوگل پہ جائیے اور یو ایس نیوز رینکنگ کر کے لکھیے, اور کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یا ڈیٹا سائنس ہے, تو گوگل میں لکھیے یو ایس نیوز رینکنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو وہ پہلے لنک پہ آپ کلک کریں گے تو تمام یونیورسٹیز کی لسٹ آ جائے گی جو اس پروگرام میں یعنی اے آئی میں ڈگریز آفر کرتی ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اسپیشلی فار پی ایچ ڈی آپ پروفیسرز کو کانٹیکٹ کریں گے. You don't need a written confirmation from a professor, but somehow you need a verbal acceptance. Okay. تو اگر وہ آپ کو پروفیسر کہیں کہ آپ آن لائن آئیے, یا آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ میں آپ سے ورچولی آن لائن میٹنگ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, تو آپ اس کے لیے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائیے. ٹھیک ہے, جسٹ 8-10 سلائیڈیں ہو جائیں. تو 1-2 سلائیڈوں میں آپ نے اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتانا ہے. اوکے, 1-2 سلائیڈس میں آپ نے اپنا ریسرچ بیک گراؤنڈ بتانا ہے,
اور پھر جیسا آپ نے شروع میں بات کی تھی پرپوزل کی, تو آپ نے اپنا ایک ٹاپک پرپوز کرنا ہے کہ اس ٹاپک پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ میک شیور کر لیں کہ پروفیسر صاحب جو ہیں یا صاحبہ جو ہیں وہ کس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. تو ایوری تھنگ از اویلیبل آن لائن. تو تھوڑا سا آپ کو کیئرفلی پلان کر کے ان کی ریکوائرمنٹس دیکھ کے, یعنی جیسے اب اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہم لکھتے ہیں, تو ہمارے ہاں طلبہ جو پاکستان میں بہت اچھے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 1-2 دنوں میں جلدی لکھ کے 1-2 پیجز جو ہے نا سبمٹ کر دیتے ہیں. یا آج کل لوگ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر لیتے ہیں یا ڈیپ سی کو یوز کر لیتے ہیں. تو آپ نے نہ کوئی بھی اے آئی سافٹ ویئر یوز نہیں کرنا, آپ نے خود سے لکھنا ہے. اور تمام, کیونکہ امریکہ میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو ہر چیز بہت کیئرفلی ویب سائٹس پہ لکھی ہوئی ہے. آپ کا ایک ویل تھاٹ ایک پلان ہونا چاہیے. تمام ریکوائرمنٹس کو آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھیں اور ان کو فالو کریں. اور پھر اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا میرا نام ہے وسیم حیدر, وہ مجھے گوگل کر سکتے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ پروفیسر ڈاکٹر وسیم حیدر کو فالو کر سکتے ہیں. آئی وڈ ٹرائی ٹو ہیلپ دیم ایز مچ ایز آئی کین. اسٹیٹمنٹ آف انٹرسٹ کی جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف پرپز, اس کا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ کیا کیا چیز, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا لوگ نا روداد پوری اپنی لکھ دیتے ہیں, زندگی کی کہانی لکھ دیتے ہیں, لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہ اینڈ میں جا کے لکھ رہے ہوتے ہیں. سو بتائیے گا اس کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے, کیا چیز ہے جو کہ کلک کرتی ہے؟ ہاں, اصل میں اسٹیٹمنٹ آف پرپز از پرابیبلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ان یور اپلیکیشن. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مطلب لیٹس سے فرسٹ پیراگراف میں یو انٹروڈیوس یور سیلف, رائٹ. اب اٹس اے ویری براڈ کوشچن کہ آپ اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. تو آپ اپنا بریفلی بتائیے کہ کہاں پہ آپ, ویئر ور یو بورن اینڈ ریزڈ, کہاں سے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی, اینڈ وائی آر یو انٹرسٹڈ ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. ان اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے موٹیویشن, وہ ہے آپ کا پیشن. آپ نے اپنے پروفیسر کو یا ایڈمیشنس کمیٹی کو اس بات پہ کنونس کرنا ہے کہ آئی ایم ویری موٹیویٹیڈ, آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ دس پرٹیکولر فیلڈ. اینڈ دین یو گیو یور ایگزامپلس کہ آپ کے پیرنٹس تھے یا آپ کے کوئی ٹیچرس تھے اسکول میں, کالج میں, جنہوں نے آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں بتایا اور آپ انٹرسٹڈ ہو گئے اس فیلڈ کے بارے میں. اور پھر آپ پروفیسر کی ریسرچ کو دیکھتے ہوئے اپنا کچھ پلان اس میں لکھیں گے کہ بیسیکلی آپ نے ایڈمیشن کمیٹی کو کنونس کرنا ہے کہ وہ آپ کو داخلے کے لیے کیوں لیں, وہ کیوں آپ کو اسکالرشپ دیں. اچھا, کیا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اس کمیونیکیشن میں اگر یہ سوال آ جائے کہ اسپیشلی خواتین کے پرسپیکٹو سے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خواتین جنہوں نے گیپ لیا ہوتا ہے, مردوں نے بھی, جس طرح ہم نے پی ایچ ڈی کے لیے اگر جس نے کرنی ہے ماسٹرز ایم فل کے بعد گیپ لے لیتے ہیں, اور خواتین میں ہم چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں وہ گیپ سم ہاؤ ان کا ہو جاتا ہے. پھر جب وہ سوچتے ہیں اچھا مجھے ریزیوم کرنا ہے, مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے, تو ایک سوال ہوتا ہے جی گیپ, ایون جاب کے لیے ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی گیپ کیوں. سو اگر یہ سوال کیا جائے کسی بھی کینڈیڈیٹ سے کہ اتنے سال کا آپ کا گیپ کیوں تھا, تو وٹ شوڈ بی دا رائٹ آنسر؟ اوکے, آئی ایم جسٹ گونا ٹیک اے ون اسٹیپ بیک. امریکہ میں جب ہم اپنا سی وی لکھتے ہیں تو ہم ڈیٹ آف برتھ نہیں لکھتے. آپ 30 سال کے ہیں یا 60 سال کے ہیں, آپ پڑھائی کر سکتے ہیں. ہم نیشنلٹی نہیں لکھتے, آپ پاکستان سے ہیں, کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ریس, ریلیجن, میریٹل سٹیٹس, اس طرح کی کوئی پرسنل انفارمیشن اپنے سی وی میں نہیں لکھتے. ہم صرف لکھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے, آپ کا ای میل کیا ہے, آپ کا فون نمبر کیا ہے, اور چوتھی چیز ہوتی ہے آپ کا فزیکل ایڈریس. دیر از نتھنگ پرسنل انفارمیشن. پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو اب گیپ جو ہے کسی بھی وجہ سے کسی کا کوئی بھی گیپ آ سکتا ہے, رائٹ. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس گیپ کو کیسے یوز کیا اور کیوں. لاجیکلی آپ نے اس کو بتانا ہے کہ ہاں یہ 2 سال 4 سال یا 10 سال میں نہیں پڑھ سکا یا میں جاب کرتا رہا یا کرتی رہی, تو اب آئی ایم ویری انٹرسٹڈ, یو نو یو مے بی ویری انٹرسٹڈ 10 years ago, اور پھر کچھ ایسے حالات تھے آپ نہیں کر پائے, حالات نہیں کر پائے. جو بھی آپ کے حالات تھے آپ نے انہیں اچھے طریقے سے پریزنٹ کر دیں. گھبرا نہیں جانا آپ سے اگر سوال ہو جائے. ایگزیکٹلی. یہ والی چیز ایسے مجھے بہت اچھی لگی کہ پرسنل کوشچنس نہیں کہ ہمارے ہاں آپ کو سی وی میں بھی مینشن کرنا پڑتا ہے, ڈیٹ آف برتھ تو آپ کو مینشن کرنی پڑتی ہے یا اوور آل بھی. اینڈ دین انٹرویو میں جب آپ جاتے ہیں تو خواتین کے پرسپیکٹو سے وہاں پہ دیکھیں ڈسکریمنیشن یہیں پہ شروع ہو جاتی ہے, جس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. کہ پہلی بات تو یہ شادی ہوئی ہوئی ہے, یہ سوال مرد سے نہیں ہوتا. بچے ہیں, یہ نہیں ہوتا. اچھا فیملی کب اسٹارٹ کر رہے ہیں, یہ سوال مرد سے نہیں ہوتا. کیسے مینیج کیا جائے گا, یہ سوال مرد سے نہیں ہوتا, خواتین سے ہوتا ہے. خواتین کو انہی بیسس پہ بہت پیچھے کر دیا جاتا ہے, ان کو ہائر نہیں کیا جاتا. تو دس از سم تھنگ ریئلی گڈ کہ جب ہم ایکول رائٹس اینڈ اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں اور
آپ دیکھیں کہ کون کتنا کمپٹنٹ ہے اور اس لحاظ سے اس کو وہ آفر کی اس کی موٹیویشن کیا، اس نے کرنا کیا ایز این انڈیویجول، اس نے کیا پٹ کرنا ہے. یہ دیٹس ویری ٹرو. سر آپ بتائیں اسکالرشپس پہ، کیا امریکہ کی ہر یونیورسٹی اسکالرشپ آفر کرتی ہے؟ تقریباً امریکہ کی ہر یونیورسٹی اسکالرشپ آفر کرتی ہے، لیکن وہ اسکالرشپ ایڈورٹائز نہیں کیے جاتے. تو آپ نے سمپلی یونیورسٹیز کو سلیکٹ کرنا ہے اور کیئرفلی ان کی اپلیکیشن ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہے اور تمام ریکوائرمنٹس کو آپ نے پورا کر دینا ہے. اس کے علاوہ اسکالرشپ کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا، کیونکہ پہلی چیز ہے ایڈمیشن اور پھر دوسری چیز ہے اسکالرشپ. تو آپ نے جو ایڈمیشن کے لیے آپ اپلائی کریں گے وہی موسٹ آف دا ٹائم وہی اپلیکیشن آپ کی اسکالرشپ کے لیے بھی یوز ہو جائے گی. انفارچونیٹلی پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فل برائٹ فیلوشپ یا ایکسچینج پروگرامز ہیں، ہم فری فیلوشپ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہی اسکالرشپس اویلیبل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تقریباً امریکہ کی ہر یونیورسٹی گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹشپ اور گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹشپ دیتی ہے، جو کہ اور امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کم اسکالرشپ دے دے. ان کے ایک اسٹینڈرڈ مطلب ایک لاز ہیں اسٹیٹ کے اور فیڈرل کے ایک لاز ہیں، اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی کسی پروفیسر سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی اور مجھے انشورنس ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ایک اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ ہے، اس سے کم وہ آپ کو دے ہی نہیں سکتے. اچھا ویسے واقعی ہمیں کوئی گنے چنے اسکالرشپس آپ کی فنگر ٹپس پہ آتی ہوں گی اور لوگ بس انہی کا ویٹ کرتے ہیں کب اوپن ہوگی اپلیکیشن، اس کے بعد ہم اس کو فل کریں گے. واقعی یونیورسٹی کو سرچ کر کے ہم وہ جو رائٹ اپرچونٹی ہے اس کو تو ہم ٹیپ ہی نہیں کر رہے ہوتے. بالکل بالکل، یعنی مجھے یہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے میں اکثر پاکستان آتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کروں، کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ اسکالرشپس اویلیبل ہیں، جبکہ انڈیا، چائنا اور دیگر ممالک سے، بنگلہ دیش سے بہت زیادہ لوگ ہیں. کیونکہ یہاں پہ مین پاپولیشن ان کے پاس زیادہ اور ڈاکٹر وسیم ہے، اس کا مطلب ہے. رائٹ. تو وہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس ان جنرل بہت اچھے ہیں، بہت اسمارٹ ہیں، لیکن وہ اسکالرشپ کا ویٹ کرتے رہتے ہیں. تو میں آپ کے آڈینس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ویٹ نہ کریں. ہم تو ویٹ کرتے ہیں، ہمیں بتایا جائے گا اسکالرشپ آپ کو دی جا رہی ہے، اب آپ بس آ جائیں. رائٹ کچھ نہیں کرنا آپ نے، آ جائیں. ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے. کیا پی ایچ ڈی میں اسکالرشپس زیادہ ہیں یا کہ ماسٹرز پروگرام میں اور باقی پروگرامس میں بھی اتنی ہی اپرچونیٹیز ہیں امریکہ میں؟ ہاں اچھا، ماسٹرز میں کمپیریٹیولی کم اسکالرشپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پی ایچ ڈی میں زیادہ اسکالرشپس ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ماسٹرز کا جو وہ ڈیوریشن ہے ان جنرل 2 ایئرز ہے، اور پی ایچ ڈی کا جو ڈیوریشن ہے وہ اباؤٹ 4 to 5 ایئرز ہے. ایسا ہی ہے. تو اب بندہ اگر بیچلر سے ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں آ رہا ہے تو اب اس کو لمبے عرصے کے لیے پڑھائی کرنی ہے، لیکن اس کو اسکالرشپ کے ملنے کے زیادہ چانسز ہیں. جبکہ وہ اگر بیچلرز کے بعد ڈائریکٹلی ماسٹرز میں آ رہا ہے تو اب ڈیوریشن تو کم ہے لیکن اسکالرشپ کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں. اور آئی تھنک جو پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرے وہ تھوڑا سا نظر بھی آتا ہے کہ بہت سیریس ہے وہ، اگر ہم کمپیئر کریں اس اسٹوڈنٹ کو جو کہ ماسٹرز پروگرام کے لیے جا رہے ہیں ان سے، تو نظر آتا ہے کہ بیکاز پی ایچ ڈی کا مطلب ہے کہ وہ بہت فوکسڈ ہے اپنی اسٹڈیز کو لے کر اکیڈیمیا میں آنے کے لیے. ہم نے دیکھا ریسرچ میں ہمارے اسٹوڈنٹس کافی جا رہے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس جی کافی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائی کریں. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی یونیورسٹی کی $50 یا $100 فیس ہے، اپلیکیشن فیس ہے، تو لوگ پاکستانی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم کیسے پے کریں. یو کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو گریجویٹ پروگرام ڈائریکٹرز، گریجویٹ پروگرام آفیسرز یا ایڈمیشنس کمیٹی کو. اگر آپ یہ کہیں ان کو لاجیکلی بتائیے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری منتھلی، جیسے اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں لیٹس سے اور میں کہیں کسی جگہ میک ڈونلڈ میں یا کسی جگہ کام کر رہا ہوں پاکستان میں یا کہیں پہ بھی، بھائی میری منتھلی جو سیلری ہے وہ لیٹس سے $50,000 تو میں تو $100 اپلیکیشن فیس نہیں افورڈ کر سکتا. تو آپ ان سے اگر ریکویسٹ کریں ویو کرنے کے لیے تو اکثر ویو بھی کر دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آن لائن ان کے ریکروٹمنٹ سیشنز ہوتے ہیں، اگر آپ وہ اٹینڈ کریں تو اس سے بھی آپ کو اپلیکیشن فی کا ویور کوڈ مل جاتا ہے. اوکے، نہیں سہولت بہت زیادہ ہے، آسانی بہت زیادہ ہے، بس آپ نے اپلائی کرنا ہے. آخری بس سر یہ ایک رائے جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہر تھوڑے عرصے بعد نا ایک رائے قائم ہو جاتی ہے، امریکہ تو ویزے ہی نہیں دے رہا، آسٹریلیا ویزے ہی نہیں دے رہا، یو کے ویزے بند کر دیے، ہمارے لیے سختی ہوگی، ہمارے لیے یہ ہو گیا. ایک ہمارے یہاں نوشن ہے یہ والا. حالانکہ اسٹوڈنٹس جا رہے ہوتے ہیں بہت سے، آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ناٹ جسٹ فار اسٹڈیز، ادروائز بھی جابس کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، بٹ ہمارے یہاں والا پرسیپشن ہے نہیں ہمیں کون ویزا دے گا. سو کیا اس وقت ایسے کوئی حالات ہیں کہ جی ویزے پاکستانیوں کو کم مل رہے ہوں یو ایس کے؟ بالکل بھی ایسے نہیں ہے. اصل میں یہ کہ مینلی اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ آنیسٹ رہیں، کیونکہ جو ویزا آفیسر ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بیٹھے ہی آپ کو ویزا دینے کے لیے. بالکل ایگزیکٹلی.
اور وہ آپ کے فیشیل ایکسپریشن, آپ کے باڈی لینگویج, آپ کے ڈاکیومنٹس, آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, آپ کے انٹرویو اسکلس, وہ سب چیزوں کو ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ آنیسٹ رہیے, اوکے, بی کانفیڈنٹ, اینڈ اف یو ہیو اپلائیڈ بائی یور سیلف, اگر آپ نے خود سے اپلائی کیا ہے تو آپ کو تمام چیزوں کا پتہ ہے. اس کے علاوہ اپنے سارے ڈاکیومنٹس کو ایک فولڈر میں لے کے جائیے. آپ اپنا سی وی, اپنی ایجوکیشنل ٹرانسکرپٹس, اپنا اگر آپ نے 2 یا 4 یا 6 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا ہے, جہاں جہاں پہ آپ کا داخلہ ہوا ہے, کوئی ای میلز بھی ہیں تو وہ آپ ان کو پرنٹ کر کے اپنے اس فولڈر میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے جی آر ای, جی میٹ, ایل سیٹ, ٹافل, کوئی بھی جو ایگزامس دیے ہیں ان کے بھی اسکور رپورٹس آپ اپنے پاس رکھ لیجئے, صحیح, تاکہ اگر وہ کوئی آفیسر آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو دکھا سکیں. بی آنیسٹی, بنیادی بات یہ تھی, تو چیزیں آسان ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, گریٹ ہیونگ یو. پھر بھی کوئی سوال اگر آپ کا رہ گیا تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ اٹس ویری ایزی ٹو ریچ ہم آؤٹ. ڈاکٹر وسیم حیدر, آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو جس بھی یونیورسٹی سے متعلق ہے, ہی از ہیئر ٹو ہیلپ یو, ایکچولی ہی از ہیئر ٹو گائیڈ یو ایکچولی. تھینک یو ویری مچ ونس اگین جی. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہم بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ورک پلیس پہ ہم ان کو امپاور کر سکتے ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ دین ہم فائنینشیل امپاورمنٹ کی ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں جی. ویمن اکنامک امپاورمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پر دیکھیں آج اگر ہم اپنی دیہات کی خاتون کی اگر بات کرتے ہیں, بہت پریکٹیکل ایگزامپل, وہ ٹھیک ہے, وہ باہر نکلتی ہے, وہ امپاورڈ ہے, وہ جا کر کام کرتی ہے, وہ کھیتی باڑی کر رہی ہے, اچھا اس کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے, فائنینشلی تو وہ امپاورڈ ہے کہ وہ کما رہی ہے جا کے, پیسہ اس کے پاس ہے, لیکن وہ پیسہ اس کو یوز نہیں کرنے دیا جا رہا ہوتا, یا وہ پیسہ اس کے شوہر کے بینک اکاؤنٹ میں آ رہا ہوتا ہے, اور ڈیسیجن میکنگ میں کہ وہ پیسہ کس طریقے سے خرچ ہونا چاہیے اس کو اس طریقے سے اویئرنیس ہی نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں ہوتا. پیسہ بھی تو نہیں مل رہا ہوتا بہت سی خواتین کو. تو میں وہی بتا رہی ہوں کہ اکاؤنٹ نمبر جو ہوتے ہیں نا, وہی جو ہوتے ہیں وہ گھروں کے مردوں کے ہوتے ہیں, اور انہی کے پاس. سو ڈیسیجن میکنگ جو ہوتا ہے, وہ پیسہ کما تو لیا, وہ پیسہ پہلی بات اس کے پاس ہے, اس کے بعد اس پیسے کو خرچ کس طریقے سے کرنا ہے, یہ لٹریسی ہماری خواتین کو نہیں دی جا رہی ہوتی. تو آج ہم بات کریں گے ایکچوئل امپاورمنٹ کے بارے میں, کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری خواتین کے لیے امپاورمنٹ کے پرسپیکٹیو سے, کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ چل سکے, ایکول رائٹس اینڈ اپرچونیٹیز ان کو مل سکیں. لیکن ایک سوال ہے میرا, دیکھیں ہم نے اتنا کام کیا اکٹھے, ہم یہاں پہ بھی, ہم ایک اور ادارے میں بھی اکٹھے تھے. اگر میں کہوں مجھے کافی پینی ہے, اور اگر آپ کے یہاں وہ کافی پینی ہے, تو کس کو کافی جلدی ملے گی اور اچھی ملے گی؟ اب وہ تو مجھے ملے گی. There you go. یہ دیکھیں, یہ میں شاید ان 2% خواتین میں آتی ہوں. This was on lighter note actually. 2% ہم بات کریں میجورٹی کی نا, تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر کی بات ہے. چلیں جی بات کرتے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں جی امتیاز صاحبہ, جو کہ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی آپ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ کیا آپ بھی کہیں پر جب کام کری ہوتی ہیں تو کافی آپ کو بھی پہلے مل جاتی ہے آپ کے میل کولیگ کی نسبت؟ میری تو جی وہ میرے آفس بوائے کو پتا ہے کہ میم آ گئی ہیں تو چائے بار بار چلے گی. اور دیکھیں ہمارے کیس میں کیا ہے, ہمیں بار بار کہنا پڑے گا, اور آپ کے کیس میں کیا ہے, آ گئی ہیں کافی آئے گی. فرق ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے, ہونا چاہیے. آپ بھی 2% خواتین بالکل ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں یہ سارے 2% میں آ گئے ہو. میں چاہتی ہوں کہ جو 2% ہیں ان کو 100% ہو جانا چاہیے. تو یہ 2% ہمارے لیے کون آواز اٹھائے گا پھر؟ آپ لوگ خود. ہم چاہتے ہیں کہ وہ دور آئے کہ آپ بھی اپنے لیے آواز اٹھائیں. میں بڑا فیمنسٹ ہوں, میں نے تو دیکھا خواتین کے لیے آواز اٹھائی ہے, مردوں کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا. ضرورت ہی نہیں ہے ابھی ان کے لیے آواز اٹھانے کی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ وقت آئے کہ مردوں کے لیے بھی آواز. بہت قریب لگ رہا ہے مجھے وقت ویسے یہ. انشاءاللہ. نہیں ہم ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں, یہ تو چلے لائٹر نوٹ پہ ہم اکثر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں گرم گرین ٹی گرا چکی ہوں ایز یوزول لائف شو میں, جو کہ ہمیشہ میرے ساتھ اینی ہاؤ کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہوتا ہے. اچھا جی, زندگی میں اور شو کے دوران تو اکثر ہی ہو جاتا ہے. تو یہ دس از اے بیوٹی آف لائف شو جی. کتنے چیلنجز دیکھے, کتنے ہیں نا چیلنجز دیکھیں, کام بھی کرنا ہے, سب کافی پیتے ہوئے بچانا بھی کپڑوں پہ نہ گرے. ہاں نا, آپ نے کیا کیا چیلنجز فیس کیے اوور آل؟ مجھے بیسکلی گھر سے تو ایز سچ کوئی خاص چیلنجز جو ہیں وہ نہیں فیس کرنے پڑے. مجھے جو چیلنجز فیس کرنے پڑے دے ور ایٹ ورک پلیسز.
Okay. they were with my timings. Okay. Because I am a mom also. صحیح ماشاء اللہ. And people are not ready to hire moms just because they cannot be present all the time. ہاں یہ پرسیپشن ہے. اس سے پہلے بھی سبین یہ بات ریز کر چکے ہیں پچھلے سیگمنٹ میں بھی کہ ایون اگر آپ کسی جگہ پہ انٹرویو دینے کے لیے بھی جائیں تو یہ سوال ہوتا ہے, آر یو میرڈ, یو ہیو کڈز, ہاؤ وڈ یو مینیج, یہ چیزیں ہوتی ہیں. یس, تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ایک بندی ایک بچہ پال رہی ہے یا اس کی ایک فیملی ہے تو وہ ہمیں فل ٹائم نہیں دے سکتی. ویئر ایز میرے خیال سے ایک عورت جو ہے جس کے اوپر یہ اتنی ساری رسپانسبلٹیز ہیں اور وہ اپنے اوپر ایک اور ایکسٹرا رسپانسبلٹی لے رہی ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے اور بہت پلان کر کے اس چیز کو کر رہی ہوتی ہے. اینڈ آئی سی دا گرلز پیپل ورک انڈر می, تو آئی سی دا گرلز انڈر می ورکنگ ہارڈر, ورکنگ مور. حالانکہ ان کے اوپر گھروں کی رسپانسبلٹیز ہیں, بٹ آئی سی دیم ورکنگ آفٹر دا ورک ٹائمس, جبکہ جو میلز ہیں ان کے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آفیشیل نمبرز آف ہو جاتے ہیں آفٹر ورک آورس. اچھی بات تو ہے, آئی سی گرلز بینگ مور ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیئر ورک. نہیں دیکھیں اب اس میں آپ نے جو بات کی نا, کیونکہ ہم اس کو ڈسکریج بہت کرتے ہیں کہ وائی آفٹر آورس. بالکل ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے نا, ہمارے ایون ڈراموں میں بڑا مسئلہ ہے, بڑا کلچر ہم دکھاتے ہیں جی جس کو محنتی دکھانا ہے اس کے لیے ہم نے ڈراموں میں دکھانا ہے کہ جی وہ آفٹر ورک آورس بھی بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے. وائی ٹو پروموٹ دس؟ اچھا, آئی ڈونٹ پروموٹ دس, اوکے, بٹ آئی ایم اے مام مائی سیلف. صحیح ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک لانگر بریکس سم ٹائمس. تو آپ اس سے پھر کمپنسیٹ کرتے ہیں. مجھے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں اس کے اٹ کین ناٹ بی مائی ایکسکیوز کہ میرا بچہ ہے تو میں اپنے کام کو پورا ٹائم نہیں دے سکتی. That makes sense. We cannot make جب آپ کو پتہ ہے excuses. ڈیلیوریبلز آپ کے یہ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ چاہے وہ 2 گھنٹے میں کر لیں, ڈپینڈز آن یور ایفیشینسی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ نے اس دوران بریک لے لی تھی تو آپ اسے ایکسٹرا آورس دے کے آپ اسے مینیج کر لیتے ہیں, جو کہ مینیجیبل ہوتا ہے. اس میں چھوٹی سی رائے میری یہ بھی ہے کہ جب ہم ایکویلٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایکویلٹی یہ نہیں ہوتی کہ ایک اپرچونٹی ہے اور آپ نے ایک ٹاسک دیا ایک عورت اور خاتون کو کہ آپ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کریں, اور یہ ایکویلٹی نہیں ہے. صرف ایکویلٹی یہ ہے کہ آپ نے سیم سرکمسٹانسز میں سیم سچویشن میں 2 لوگوں کو رکھنا ہے. تو یہ جتنے بھی آفیسز ہیں دے نیڈ ٹو ہیو ڈے کیئر سینٹرز جہاں پر سپورٹ کیا جائے مومس کو. ایسا نہیں ہے, ہم نے کیونکہ اپنی امیوں کو بھی دیکھا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک مائی مدر. میں نہیں ہونا چاہتی بہت ساری چیزوں میں, ٹھیک ہے. نیچر کے پرسپیکٹیو سے میں ہونا چاہتی ہوں, جس طرح سے کمپیشنیٹ, ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں میں ہونا چاہتی ہوں. بٹ اسٹل وہ جو اوور ورک کو ہم نے گلیمرائز کیا ہوا ہے اس پرسپیکٹیو سے میں نہیں ہونا چاہتی. اپنے آپ کو میں ڈرین نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ اچھا جب آپ ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سپر وومن بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سیم سرکمسٹانسز پہ لے کر آئیں, آپ وہ سپورٹ پرووائڈ کریں, وہ گھر سے ہو یا پھر وہ آفس پہ ہو. جب مینٹلی فزیکلی 2 لوگ جب ایک اسٹیٹ پہ ہیں, دس از واٹ یو کال ایکویلٹی. ایگزیکٹلی, آئی ایگری ود یو. اور our mothers were overworked and underappreciated also. یہ اس پوری جنریشن کا مسئلہ رہا ہے, بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, and that's a trauma they carry with themselves. اور اس جنریشن ٹراما کو جس طرح سبین بریک کر رہی ہے, I'm sure آپ نے بھی. You have to break the trauma cycle. You have to. Yes. We have no other options, ورنہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے that would be more traumatized than us. شاید ہم نے اس ٹراما کو اتنا زیادہ ابزارب نہیں کیا تھا جتنا ہماری نیکسٹ جنریشن اس کو, وہ سینسٹیو ہے ہم سے زیادہ. ٹو سم ایکسٹینٹ وی کین سے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ سینسٹیو ہے. یہ بھی بہت درست بات آپ نے کی, اب کی جنریشن بہت زیادہ سینسٹیو ہے. لیکن یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح آپ اور سبین, ہم کیونکہ یہ گفتگو ہم سن رہے ہوتے ہیں اپنے آس پاس, جنرلی ہم نے یہ دیکھا, میں مائی وائف, وہ بھی یہی بات جو سبین کی رائے ہے وہ ایگزیکٹلی میری وائف کی وہی رائے ہے کہ نہیں, جس طرح میری مدر ان لا نے اپنے ٹائم پہ اتنا زیادہ بیئر کیا, کہتے ہیں نو اوور برڈن. اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرنا ہے, اپنی مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹائز کرنا ہے, اپنے آؤٹ پٹ کو اور بہتر کرنا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور خواتین نے کیا بھی ہے. دیٹس ویری ٹرو. اچھا, جو آپ نے اس سے پہلے بات کی چیلنجز کی جو ورک پلیس پہ درپیش آتے رہے ہیں اور اسٹل چونکہ آ رہے ہیں, اور آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ ہم کیسے اس پر کام کر سکتے ہیں. چونکہ صرف یہ کہنا کہ اچھا جی آپ کو ایکول اپرچونٹی مل جائے وہ کافی نہیں ہے. آپ نے اس انوائرمنٹ کو کیسے چینج کرنا ہے, جیسا سبین نے بھی اور آپ نے بھی کہا کہ اچھا ڈے کیئر سینٹرز ہے, یہ تو ایک اسٹیپ ہے. اور کیا کیا جائے اس ایکول اپرچونٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے؟
دیکھیں میں ڈے کیئر سے بھی زیادہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ وی ہیو ٹو بلڈ این انوائرمنٹ. ضروری نہیں ہے کہ ایک کارپوریٹ انوائرمنٹ میں ہم نے مشینز پہ اٹھائی ہوئی ہوں اور وہ بیٹھ کر کام کر رہی ہوں. کارپوریٹ انوائرمنٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وی گیو فلیکسیبلٹی ٹو پیپل, وی الاؤ پیپل. دیر آر مینی مدرس جو سنگل مدرس ہیں, جو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی اپنے بچے کو لے کے. ان کے بچے چھوٹے ہیں, وہ اسکول نہیں بھیج سکتی ہیں ابھی, اینڈ دے ہیو ٹو ورک, دے ہیو ٹو ارن آلسو. مجبوری آ جاتی ہے نا یہاں پہ, وہ سول ارنر ہے, بہت بڑی مجبوری آ جاتی ہے. تو وہاں پر ہمیں اپنے ورک پلیسز کو یہ برڈنائز نہیں کرنا کہ وہ ہمیں ڈے کیئرز ارینج کر کے دیں. وہ ہمیں یہ الاؤ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچے ساتھ لا سکیں. وہ ہمیں یہ الاؤ کر سکتے ہیں کہ وی کین ہیو اے بریدنگ اسپیس ان آور ورک اسپیس, جس میں ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ انٹرٹین کر سکیں, ہم ان کو بھی اٹینڈ کر سکیں. وی کین ہیو کوائٹ کارنرز فار دا کڈس. ہمارے ہاں ورک پلیسز میں آج کل گیمنگ کارنرز کا بڑا ٹرینڈ ہے. تو لائک وائز جیسے بوائز کے لیے یا ینگسٹرز کے لیے, جین زی کے لیے ہم گیمنگ کارنرز کر رہے ہیں, ہم ویسے ہی ایسی مدرس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کڈس فرینڈلی کارنرز رکھ سکتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. لیٹ می ایڈ دس کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل ٹینس کا بڑا رجحان ہے, اس کا کلچر ہے, اور اس کے لیے آپ نے اسپیس بنائی ہوئی ہے. آپ نے اسموکنگ کارنرز بھی بنائے ہوئے ہیں, آپ نے اسموکنگ رومز بھی بنائے ہوئے ہیں, گیمنگ زونز آ رہے ہیں, گیمنگ زونز آ گئے ہیں. لیکن مدرس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہت کم ہے. آپ جتنے اداروں میں آپ نے کام کیا, بیکاز ماشاء اللہ آپ بہت سے اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہیں, بڑا ملٹی ٹاسکنگ آپ کا کام ہے ماشاء اللہ, تو کیا وہاں پر یہ سپورٹ سسٹم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ دیکھیں اف یو آسک دس کویسچن ٹو اینی بڈی, وہ کہے گا نہیں ہونا چاہیے جی, ہونے چاہیے خواتین کے لیے, کر نہیں رہے ہوتے. اب آپ بتائیں کتنا ہو رہا ہے. اچھا, مائی ورک پلیس وین دے ہائرڈ می آئی واز ریلکٹنٹ ٹو جوائن, جسٹ بیکاز کہ میرا بچہ تھا, اینڈ مائی پریویس ایکسپیرینسز ود ورک پلیسز ور ناٹ گڈ ایٹ آل. اوکے. تو مائی کرنٹ ورک پلیس دے فیسیلیٹیٹڈ می انف, دے ہیو, جب بھی آفس ہوتی ہوں میرا بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے, اینڈ مائی کڈ از free to do anything. ماشاءاللہ. They are not وہ اس کو باؤنڈ نہیں کرتے. He is not bound to sit on my chair with me. He is allowed. We have built a family environment in our workplace. یہ تو اچھی بات ہے. It's a very good thing. This is the one thing I like the most about my workplace. کہ they are in a kind empowering me. They are in a kind facilitating me to focus on my work, to be productive. اور جب آپ خوش ہوتے ہیں, آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں, تو آپ کو ویسے بھی کام میں دھیان لگتا ہے, ورنہ ٹینشن گھر پہ ہے نا. اچھا بچہ گھر ہے, کسی کے پاس اگر چھوڑ کے ہیں تو آپ بار بار کالز کریں گے, اور اگر ذرا سی طبیعت خراب ہے, کچھ ہے, تو آپ کا دھیان اس طرف رہے گا. بچہ سامنے, ٹینشن نہیں ہے, آپ کو فیملی انوائرمنٹ ہے, تو سب کا دھیان بھی لگا ہوا ہے. دھیان بھی لگا ہوا ہے. اسپیشلی جو ورک پلیسز پہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بڑی خوش رہتی ہیں بچوں کے ساتھ, تو وہ آپ بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں. ایک ورک پلیس کا ٹوٹل انوائرمنٹ کو ہی ایک بچہ چینج کر دیتا ہے. ویری ٹرو. آپ نے اس سے پہلے کہا کہ آپ کے کچھ ورسٹ ایکسپیرینسز بھی رہے ورک پلیس پہ. اف یو وانٹ ٹو شیئر, ہم اس لیے بھی سوال رکھ رہے ہیں تاکہ ہم ذرا سمجھ بھی سکیں کہ اگر ایسے ایکسپیرینسز ہوں کسی بھی خاتون کو جو کہ نیا نیا بھی اسٹارٹ کی. دیکھیں یہ ہے ہمارا مسئلہ کہ جب بچیاں ہماری ابھی ڈگری مکمل کی ہے, ورک پلیس پر آئی, انہیں ابھی سمجھ بھی نہیں آتا کہ اچھا اگر سچویشن خراب ہے ڈیل کیسے کرنا ہے. نارملی وہ خاموش رہتے ہیں, یہی سکھایا جاتا ہے جی آپ خاموش رہیں. ڈیل کیسے کرنا ہے, آپ نے ڈیل کیسے کیا, پلیز اگر آپ ایلیبریٹ کریں. اچھا, there have been an incident where I was fired because میرا بچہ تھا and he was not well. اس بنیاد پر نکال دیا جاب سے. I was fired out of no reason, wasn't paid. They didn't even pay me. کیونکہ میرا بچہ تھا, I couldn't give the complete hours. I was working, but ایک بچہ ہے, اس کی نیڈز ہیں. بے شک آپ نے ماں نے سلایا ہوا ہے, اس کو آپ سیڈیٹیوز نہیں دے سکتے ہیں, دینے بھی نہیں چاہیے, آپ نہیں دے سکتے. دے آر ناٹ گڈ فار دیئر ہیلتھ. یس, ماں نے سلایا ہوا ہے. دیر آر, بچے جاگتے ہیں, بچوں کے سو ضروریات. بچہ ہے, وہ کھیلے گا, وہ ہنسے گا, وہ روئے گا, روبوٹ تھوڑی ہے. بچے کے پیچھے سے آواز. دے ہیڈ ایشوز ایون دو آئی واز ورکنگ فرام ہوم. ان کو ایشوز تھے کہ بچے کی آواز کیوں آ رہی ہے, آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے, آپ اٹینشن, اور وہ چھٹی بھی نہیں دینے کو تیار تھے. تو دیز آر دی ایشوز. دے دین فائرڈ می. پھر میں نے ان کو
कुछ लीगल उनके साथ मेरे इश्यूज रहे एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं अब जो है ना जॉब नहीं करूँगी, आई विल गो फॉर फ्रीलांस. ओके. आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग बट एज यू नो मार्केट इतनी डाइवर्स हो चुकी है, मार्केट की सिचुएशंस अच्छी नहीं है, फ्रीलांस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. आप कंप्लीटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते. सही है. उसके बाद देन आई गॉट दिस ऑफर एंड दिस वर्क प्लेस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी गुड इन दिस रिगार्ड के मैं अपना बच्चा साथ लेके जाती. मेरे घर पे किसी को टेंशन नहीं है कि माँ सारा दिन गई हुई है, बच्चा नेगलेक्ट हो रहा है. मुझे टेंशन नहीं है कि मैं किसी और के पास बच्चा छोड़ कर आई हुई हूँ, उसने खाया है नहीं खाया है, वो सोया है नहीं सोया है. वो मेरे माँ को एक बड़ी टेंशन होती है कि मेरे बगैर बच्चा क्या कर रहा सही होगा. बात है. और उसमें वो एक मॉम मसला गिल्ट अपनी जगह पे होता है बहुत क्योंकि ज़्यादा. वो सोसाइटी की तरफ से भी होता है, नेचुरली खुद भी होना शुरू हो जाता है, देन सोसाइटी की तरफ से कि अच्छा मैं बच्चे के पास नहीं हूँ इस टाइम पे, मैं शायद टाइम नहीं दे पा रही हूँ. और बहुत सारी ख़वातीन अपने करियर्स को ब्रेक देती हैं या फिर वो क्विट कर देती हैं इन रीजंस के लिहाज से भी. अच्छा मैं यही बात यहाँ पे करती हूँ, जिस तरह आपने बात की ना कि बच्चे की आवाज़ क्यों आ रही है, बच्चे को टाइम क्यों दे रही हैं, अटेंशन डाइवर्ट क्यों हो रही है. मैं कहती हूँ यहाँ पर हमें वो जो सुपर वुमेन का कॉन्सेप्ट है ना, उसको हमने चेंज हमें करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी से. बिल्कुल ऐसा रोबोट थोड़ी है कि एक सिचुएशन है और आप कहे नहीं वो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करी एंड यू हैव टू प्रिटेंड कि भाई आप बस सुपर ह्यूमन है, उसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता. आपके हम नॉवेल्स में पढ़ा करते थे लड़की किचन में भी लगी हुई है, लड़की बच्चा भी पाल रही है, लड़की शौहर के जूते भी उतार रही है, लड़की सास के पाँव भी दबा रही है. तो वी कैन नॉट डू दैट. वी ऑल्सो हैव 24 आवर्स इन आवर डे एंड वी नीड आवर टाइम ऑल्सो. और जैसे आप कह रही हैं रोबोट थोड़ी ना है, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि इंसान को अल्लाह ने म्यूट का बटन तो लगा के नहीं भेजा है कि जिस बच्चे को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें या म्यूट कर दें काम के लिए. तो वी हैव टू हमें अपनी वर्क प्लेसेस को, अपने काम वर्क कल्चर को इतना फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा ताकि हम उसको इंक्लूसिव बना सकें. देखें वी आर हाफ पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री. हम अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये मुल्क भी फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी. और क्या इसकी एक वजह ये भी है कि हम अगर ग्लोबली देखें तो लीडरशिप रोल्स में आई थिंक इट्स लेस देन 1% जहाँ पे ख़वातीन लीडरशिप रोल्स में हैं, और जब लीडरशिप रोल्स में ही ख़वातीन ना हो तो ज़ाहिर है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही उसका नहीं आता. बिल्कुल ऐसा है. लीडरशिप रोल्स पे अगर वो आ भी जाती हैं तो इतना ज़्यादा बैकलैश देखती हैं कि समटाइम्स वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं प्रेशर को, दे क्विट. इतना ज़्यादा हम उनको मजबूर कर देते हैं क्विट करने पे. और क्या इसकी एक वजह ये भी होती है कि जनरली हम ये देखते हैं कि ख़वातीन को ये बहुत सुनने को मिलता है, अगर उनकी तरक्की हो रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है या उनकी सैलरी अच्छी है, खातून है ना, इसलिए ये हो रहा है. या ऐसे इंक्रीमेंट लगवाया होगा. या अच्छा इससे भी और मैं अगर ऐड करूँ, वो फलाने कपड़े पहनती है ना इसलिए, वो इतना तैयार होके आती है ना, ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं कि बंदा कहता है कुछ और सोच लो भाई, कुछ नया ले आओ मार्केट में. मतलब वही घिसा पिटा जुमला. जहाँ आप औरत को कहीं भी मार नहीं सकते ना, आप कहते हैं ऐसे कपड़े पहनती है, ये ऐसे चलती है, इसको कॉल्स आती हैं. इट्स अ वेरी बिग इशू मैरिटल लाइफ में, बहुत बड़ा. इसको मर्दों की कॉल्स आती हैं. भाई जब वो एक काम कर रही है, आपको भी तो औरतों की कॉल्स आती हैं. अच्छा वहाँ मसला नहीं है ना, वहाँ मसला नहीं वहाँ होता. वो कॉलीग है, वहाँ वो कोवर्कर है, वहाँ वो क्लाइंट है. yes. लेकिन औरत तो कॉल आएगी तो वो मर्द की कॉल है, वहाँ वो कॉलीग भी नहीं है, कोवर्कर भी नहीं है, क्लाइंट भी नहीं है. तो हमने ना हमारा जेंडर बायस बहुत बड़ा है इस चीज़ में, बहुत बड़ा है. मैंने हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि औरत एम्पावर हो जाएगी ना, तो एम्पावर्ड औरतें जितनी होती हैं वो डिवोर्सीज होती हैं. ये भी मसला है. उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती. द इशू इज़ कि हम औरत को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मर्द को नहीं सिखा रहे उसने एम्पावर्ड औरत के साथ रहना. बहुत दुरुस्त बात. हम मर्द को नहीं सिखा रहे हैं, हम मर्द को ये बिल्कुल नहीं सिखा रहे कि अगर एक औरत आपके का फाइनेंशियल बर्डन शेयर कर रही है तो आपने उसका भी बर्डन शेयर करना है.
آپ نے اس کا سائیکولوجیکل برڈن، اگر آپ کام پر جاتے ہیں، آپ اسٹریس جاتے ہیں، عورت آپ کو کمفرٹ کرتی ہے، تو آپ کا بھی کام ہے کہ وہ کام سے اسٹریسڈ آ رہی ہے تو آپ اس کو کمفرٹ کر سکیں. اگر ایک مرد کام سے آتا ہے، وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو سب کھانا پینا تیار چاہیے، تو عورت کی ذمہ داری کیوں ہے کہ وہ کام سے آئے، آ کر بچہ بھی سنبھالے، کھانا بھی پکائے، گھر بھی دیکھے. شی از اے ہیومن آلسو. بنیادی بات یہ ہے وہ بھی انسان ہے، اس کو انسان تو انسان ہے. سمجھو. یہ تو بات بہت بات کی ہے کہ اچھا وہ اس رشتے میں ہے کہ وہ بہن بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے، وہ بیٹی بھی، لیکن ابو آل وہ ایک عورت ہے، شی از اے ہیومن. تو پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ بڑا درست آپ نے کہا کہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالخصوص ہم یہاں پہ مردوں سے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ وہ جو خاتون کام کر رہی ہے وہ بھی اسی طرح سے محنت کر رہی ہے، وہ بھی اسی طرح سے جاگتی ہے، اسی طرح سے کام کرتی ہے، اس کا بھی انٹلیکٹ لیول ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، اس نے کام کرنا ہے. تو وہ جو ایک بنا لیا نا پرسیپشن خواہ مخواہ کی ذہن میں کہ اچھا چونکہ وہ عورت ہے اس لیے وہ اس کے انکریمنٹ لگ رہا ہے، چونکہ وہ عورت ہے اس لیے اس کو کام مل جاتا ہے، چونکہ وہ عورت ہے اس کو تو انٹرویو میں اس کو کلیئر کر ہی دیں گے. پلیز اس سے تو باہر نکلیں، جینڈر کو تو یہاں سے نکال دینا، یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھیں. اٹس گریٹ ہیونگ یو. جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ کام کریں، آپ کی سوچ ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ واقعی میں پھر ایڈ کروں گا کہ مردوں پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں کہ پلیز ان کو یہ انڈرسٹینڈ کروائیں. کیونکہ یہ بہت میں اس لیے بات کر رہا ہوں چونکہ میں نے اپنے آس پاس مردوں کو یہ گفتگو کرتے سنا ہے، بہت زیادہ سنا ہے اپنی کولیگ سے متعلق، اپنے اس انوائرمنٹ میں، کہ جی وہ چونکہ وہ عورت ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ باسز جو ہیں وہ لائک کرتے ہیں اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ یہ بھی کرو وہ بھی کرو. نو، اس کا ٹیلنٹ ہے تو وہ آگے جا رہی ہے. یہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں، ٹیلنٹ راستہ بناتا ہے، جینڈر راستہ نہیں بنائے گا، ٹیلنٹ راستہ بنائے گا، محنت راستہ بنائے گی، وہ جینڈر نہیں دیکھتا. لیٹس ٹیک اے بریک، we'll be right back. This is Rising Pakistan. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. کتنا ضروری ہے کہ ہماری خواتین ہی آگے بڑھیں اور باقی خواتین کو تھوڑا گھریلو کاموں سے نکال کے، تھوڑا ایک اسٹریسفل جو روٹین ہوتی ہے ان کی، ان سے نکال کے ان کے لیے ان کو یہ اویئرنیس دی جائے، یہ ریئلائزیشن کروائی جائے کہ ان کا می ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے، مینٹل ہیلتھ ان کی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور فزیکل بھی. ایگزیکٹلی. اچھا فزیکل ہیلتھ کے پرسپیکٹو دیکھا جائے شعیب، ہماری خواتین کو لگتا ہے کہ اچھا ہم گھر کے کام کر لیتے ہیں تو ہماری فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری جسمانی مشقت ہو جاتی ہے اینڈ اٹس فائن، اور ہماری حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ، وہ ایگزاسٹ ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پراپر ایکسرسائز کریں، جو فزیکل ہیلتھ، آپ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں جو یہاں چل رہا ہوتا ہے نا، جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ فزیکل ہیلتھ اور وائس ورسا آبویسلی دونوں ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے ایونٹس آرگنائز کیے جائیں. سو آج ایک ایسی ایونٹ آرگنائزر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہ سارے کام کرتی ہیں. شادی بیاہ آرگنائز نہیں کرا رہی وہ، ٹینشن نہ لیں آپ، نہ ہی وہ پارٹیز ارینج کرا رہی ہیں، وہ خواتین کے لیے ہیلتھ ایکٹیویٹیز ارینج کروا رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ ایکٹیویٹیز ہے جی، بائکنگ ہے، سوئمنگ ہے، ہارس رائڈنگ، یا اس کے علاوہ ملٹیپل بہت ساری ایکٹیویٹیز جس میں ان کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ پہ کام کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رباب فاطمہ طارق. السلام علیکم رباب، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک رباب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کیسے خیال آیا کہ مجھے یہ اسٹیپ لینا چاہیے اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ کیونکہ مجھے کام کرتے ہوئے تو 6 months ہوئے ہیں، کیونکہ یہ نیڈ ہے سب کی، جیسے کہ آپ نے کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے، سب کو ضرورت ہے، خاص طور پہ جو اسٹے ایٹ ہوم مومز ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے. ینگ جنریشن بھی جو کہ ایک لوپ میں پھنسی ہوتی ہے کام کر کر کے، تو انہیں بھی ویکینڈس پہ ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں جو انہیں فریش کریں، بوسٹ کریں نیکسٹ ویک کے لیے، نیکسٹ ویک کے کام کے لیے. تو یس، اس کی ضرورت تھی، مجھے خود بھی تھی اور میرے جیسی اور لڑکیوں کو بھی تھی، تو اس لیے میں نے کریٹ کیا. کمیونٹی بلڈنگ میں تب سے اسٹارٹ کی، جون سے. وی ڈیڈ اٹ ود سائیکلنگ. F9 پارک میں اپنے ایونٹ کیا تھا. F9 پارک میں، یس. تو بہت اچھا رسپانس آیا، سب نے پسند کیا. اور انہوں نے یہ، کسی نے بولا کہ میں 15 سال بعد کر رہی ہوں، کسی نے بولا کہ میں بچپن میں کی تھی، ٹچ ہی نہیں کیا تھا کیونکہ ڈر لگتا تھا اکیلے کرنے سے، تو ایک سیف اسپیس پرووائڈ کی ہے. تو یس، یہ ایک نیڈ تھی تو وہ سب کو اب مل رہی ہے، تو ایوری ون از ہیپی. اور چینج بھی نظر آتا ہے اب، دیکھ دیکھ کے باقی سب بھی کرنے لگے ہیں.
दैट्स गुड, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ईट ब्रीथ एंड हील. यस. ये दैट्स वेरी नाइस. सो अब एक तो आपने कहा कि स्टार्ट में साइकिलिंग से किया, और क्या क्या किया अभी तक? Hiking, camping, horse riding, paint on boat, like paint workshops boat पे किया, लेक साइड मूवी नाइट्स किए हैं, बहुत सारी इस तरह के एक्टिविटीज़ की हैं, सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रूमिंग पे, स्पिरिचुअल हीलिंग पे, मुराकबा सेशंस किए हैं, पिकनिक सेशंस किए हैं. मुराकबा सेशन थोड़ा एक्सप्लेन करें ना. डाटा ट्रांसफर सेशन. मुराकबा सेशन में क्या हुआ था? इट्स स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेटेड हम एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, ब्रेथ वर्क होता है, अच्छा. सिंपल जिक्र होता है. ये जो सबीन ने बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डाटा ट्रांसफर वाली. तो क्या आपके इवेंट्स में भी ऐसा होता है, खवातीन जब मिलती हैं जो नहीं भी जानती एक दूसरे को, जो उनकी पहली मुलाकात भी हो रही होती है, वो networking. ऐसे बातें करेंगी जैसे वही सबसे सर के पक्की साथ है. सर जोड़ के उसके बाद आपको भी लगता होगा कि कितना पुराना एक दूसरे को जानती है. बिल्कुल, वो फ्रेंड्स बन जाती हैं बिल्कुल, और अपने दुख सुना रही होती हैं. जाहिर है सबकी अपनी स्टोरीज हैं, तो वो जहाँ उन्हें लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते, तो यहाँ उन्हें लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, तो यहाँ नेटवर्किंग करती हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद फिर फ्रेंड ग्रुप्स बन जाते हैं, वो आउटिंग कर रही होती हैं, बाद में मैं उनकी स्टोरीज चेक कर रही होती हूँ, तो यस. अच्छा, ये होता है. हम एक ट्रिप पे थे, इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो वहाँ पे हुआ है कि मैं होटल में था, मेरी वाइफ कहीं बाहर, और किसी वक्त वो अकेले निकलना था, उनको वापस आ रही थी, तो शी वाज इन अ बस. तो वहाँ पे उनको बस में साथ कोई बैठी थी, साउथ अफ्रीकन खातून. तो दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर, और पता ही चला दोनों की कहानी ना ऑलमोस्ट सेम ही थी. तो खैर मैंने फौरन सवाल किया, मैं कहा कि उसका हस्बैंड भी इतना अच्छा था. जवाब आया होगा नहीं. तकरीबन. तो ये तो स्टैंडर्ड जवाब है, यूनिवर्सल ट्रुथ. अब दोनों ना अपने दुख सुख फरोले, तो वो मुझे बता रहे थे. मैंने कहा अच्छा ये है ना इनबिल्ट है ख़वातीन में ना, कि वो जब भी किसी से मिलेंगी तो वो एक दूसरे से शेयर करेंगी, रिलेटेबल चीज़ें हैं, उस पर बात हो जाएगी. तो ये आपके सेशन में ज़ाहिर ये होता होगा फॉर श्योर कि एक दूसरे से शेयर करना. अच्छा रुबाब, बहुत अभी काफ़ी ख़वातीन हैं वो इस तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही होती हैं, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं होती. किस तरीके से आप उन ख़वातीन को प्रमोट करती हैं? बिकॉज अगर देखा जाए तो उनके पास कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं होती, ना वो किसी कैफ़े में जा सकती हैं, ना कहीं और बैठ सकती हैं, बट दे वांट कि उनको एक ऐसी स्पेस दी जाए जहाँ पर वो एक्चुअली वो ईट ब्रीद एंड हील ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ. अच्छा, ज़्यादातर जो आती हैं वो ये कहती हैं हम डर रही थी पहले अकेले आने से, क्योंकि वो उन्हें सोशल एंजाइटी होती है कुछ औरतों को, और अकेले जाने से भी घबराती हैं, शायद वो उनको इस तरह से जाहिर है बिल्कुल. लेकिन जैसे एक सेशन पे आती हैं तो रेगुलर बन जाती हैं, वो बार बार आना चाह रही होती हैं. तो जो मेरी टिकट्स हैं वो वैसे कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती. अच्छा. वो इसीलिए ही रखी हुई हैं कि सबके लिए हो, सब आ सकें. कॉस्ट है वो तो आपने निकाल लिया. बिल्कुल. उसके अलावा बाकी अब आई थिंक चेंज आ रहा है, आती हैं लड़कियां, चाहती हैं ख़वातीन भी. मतलब मेरे जो सेशंस होते हैं, मेरे जितने भी सेशंस होते हैं उसमें हर एज ग्रुप की आती हैं लड़कियां, बच्चे भी आते हैं अपनी माओं के साथ, और गर्ल्स आती हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियां आती हैं, जो स्टूडेंट्स होती हैं स्कूल की आती हैं. तो इसमें कोई जजमेंट नहीं है, एज ग्रुप की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है. सास भी आ सकती है और बहू भी आ सकती है. हाँ बिल्कुल आते हैं. कुछ इतनी अच्छी सास बहू रिलेशनशिप उनके होते हैं, मैं देख रही होती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि यार ऐसे भी लोग होते हैं कि अपना अच्छा रिलेशनशिप लाइक बिल्ड इन रिलेशनशिप के लिए वो ये एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं ताकि अच्छा उनके रिलेशनशिप बने ज़्यादा. कि हम कोई आर्ट वर्कशॉप करते हैं या कैनवस पे पेंट करना है, तो उसके लिए वो पॉटरी के लिए वो अपनी सास को अकेले आना चाहती है, लेकिन सास ने कहा हो कि मैं साथ ही जाऊंगी. बहुएं लेके आती हैं उनको कुछ. हाँ बट मैं आपको बता रही हूँ कि वो इसलिए लेके एक्सपोजर मिले, एक और दिमाग सेट हो, उसके बाद आके पूरे घर का माहौल बाकी की बहुएं देख कर कहे मेरी बहू बहुत अच्छी है. अच्छा नहीं, वैसे लाइटर नोट पे हम बात करें, बाकी अब जो ये जनरेशन है ना, सास बहू का जो रिलेशन है वो भी बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप में देख रही होती हूँ कि फ्रेंड्स हैं ज़्यादातर. और जो सासें हैं वो अक्सर जो है वो जो बेटे उनको ज़्यादा डांट डपटप कर रही होती हैं, और बहुओं का साथ ज़्यादा देती हैं. सो ये बड़ा पॉजिटिव चेंज हमने देखा. बेटों पे कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी है सास बहू टीम अप हो जाए. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. चेंज आ रहा है आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता. ओके. अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि लोग किस तरह से आपको रीच आउट कर सकते हैं, नंबर 1, और दूसरा ये कि किस तरह की एक्टिविटीज़ है, अपकमिंग इवेंट्स आपके कौन से आ रहे हैं जो लोग अपने माइंड में रखें. सोशल मीडिया के थ्रू
कांटेक्ट करते हैं, सही रीच है। आउट करते हैं। रजिस्ट्रेशंस तो बिल्कुल आप सोशल मीडिया पे डीएम करेंगे या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो उससे रजिस्ट्रेशंस यूजुअली हमारे पास जो आती हैं वो पहले से ही जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ रेगुलर्स ही वो होते हैं। कम्युनिटी बन गई है आपकी इस्लामाबाद बिल्कुल में। कम्युनिटी, और बहुत जल्दी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता करके अभी ग्रो भी हो रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे प्लान्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी संडे हम मालम जब्बा लेके जा रहे हैं ट्रिप, ओके, 1 डे ट्रिप है, 2 डे ट्रिप है। आपने मौसम चेक कर लिया ना? जी बिल्कुल। ये वैसे चैलेंजेस काफ़ी होते होंगे इसमें। Because बहुत मालूम जब challenges ना- होते अच्छा, हैं। कोई ऐसी खवातीन हैं जो कि आप इस तरह मालम जब्बा लेके गई हो और या इस तरह के ट्रिप्स पे जो हील्स पहन के आई हो, या नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि चैलेंजेस होते हैं, ये मैं सीरियसली ये बात कर रही हूँ, अक्सर नहीं अवेयरनेस भी नहीं होती उस लिहाज से ना, क्योंकि जिस तरह आप बता रही हैं कि अक्सर उनको ऐसे एक्सपोजर भी नहीं होता, फर्स्ट टाइम हम डर रही थी, हम आ गए एंड ऑल दैट। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी हुए आप लोगों को एज एन नहीं, मैं ऑर्गेनाइजर? पहले ना उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि सही। आपने ये पहन के आना है, ये लेके आना है, ये आपने पी कैप लेके आनी है, अगर धूप हुई अम्ब्रेला लेके आना है, अगर बारिश हुई, तो मैं पहले इंस्ट्रक्शंस उनको दे देती हूँ। ओके। अच्छा, आजकल मैं बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रेंड देख रही थी कि वो ना स्नोफॉल हो रही है या ऐसी जगहों पे नॉर्दर्न एरियाज पे कुछ लड़कियां हमारी गई हैं, होती हैं ना, अच्छा साड़ी पहन के शिफॉन की, और लिटरली आपको वहाँ येलो पे साड़ी वो तो नहीं याद आई? येलो साड़ी तो मुझे नहीं पता आप किस तरफ मैंने रिसेंट पिक्चर देखी है एक येलो अच्छा, साड़ी मैंने वाली। नहीं, मैं ओवरऑल देख रही हूँ क्योंकि मैं हर जगह देख रही हूँ तो वो एक ही ट्रेंड चल रहा है, और मैं तो कहूँ, मैं कही अल्लाह ये कैसे कर लेती हैं। आई मीन शिफॉन की साड़ी और इतनी ठंड और उसके बाद जो है वो वहाँ पर रील्स क्रिएट करी। हालांकि कितना आसान है ज़मीन एआई के दौर में, भाई आप वैसे बना लो पिक्चर। हाँ, जरूरी AI जाना है आपने साड़ी पहन के वो देखिए, बर्फ में। मैं ये बात बता रही हूँ कि वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं उस मेहरबानी, moment उसके को। बाद आपका एक्सपीरियंस So, 2 हफ्ते पे मुहित होता है। सही बात है वैसे, एंटीबायोटिक्स का कोर्स। मैं तो हैरान हूँ कि आई बीमार थिंक वो कैसे फिल्मी होते सीन क्रिएट करना चाह रही है। नहीं, बट समीन ने बात की ना हील्स वेयरिंग की, हमने देखा कि ठीक है आप बाकी तो चीज़ें लेके जाएं, सो ले जाएं, पिक्चर के लिए आप एक्स्ट्रा तौर पे साड़ी और हील्स और वो लेकर जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप करना चाहते हैं इट्स ओके, आपकी चॉइस है। हैं। नहीं, मैं ये बात करती हूँ कि वो ठंड भी मुझे है। बाज़ का बीच में खुशी भी हो रही होती है कि वो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर रही हैं। मे बी हमारे लिए वो एक बड़ी चीज़ है कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो देखें कितने पैशनेट हैं उस चीज़ के लिए कि इतनी ठंड में, माइनस टेम्परेचर में शिफॉन की साड़ी पहन के रील्स बन रही है और पिक्चर्स बन रही हैं। शायद इसलिए पे सभी हम लड़कों को भी देखते हैं ना, वो जाएंगे जी जान के ना बड़े माचो मैन बनने के लिए ना शॉर्ट्स में जा रहे हैं और सन पे जी वो जैकेट वैकेट उतार के पिक्चर्स बन रही हैं वो स्नोफॉल तो ईगो में। के मसाइल है ना, क्या कर सकते हैं, वो ईगो के मसाइल होते हैं। सबके नहीं होते, सबके नहीं होते, हम तो इस्लामाबाद में जान नॉर्मल वो मौसम ईगो के तब भी- मसाइल, लड़कियों के थोड़े ड्रीम्स फुलफिल करने लेकिन के मसाइल ये और हैं। वो होते हैं, बट मर्दों के थोड़े से ईगो के मसाइल होते हैं ये वाले, औरतों के थोड़े मासूमाना। मासूमाना होते हैं अब बेचारी होती भी मासूम सी हैं। ऑब्वियसली। वैसे तो मत बड़ी मासूम चीज़ है, लेकिन चले आप कहते हैं मैं औरत के बारे में भी मान लेता हूँ। नहीं, मासूम नहीं है, मर्द बड़ी प्यारी चीज है। हाँ, प्यारी चीज़ है। अच्छा, लास्टली अभी आपका जो मालम जब्बा वाला प्लान है, इसमें आप लोगों का इट्स अ डे प्लान, राइट? सो आपने कैंपिंग भी करवाई है, जी कैंपिंग। हॉर्स राइडिंग भी करवाई है, जी। ख़वातीन गिरी तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और घोड़े भी शुक्र ठीक रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, घोड़े भी ठीक थे। बंदे का पता चलता है, औरतों से डर जाते हैं, मर्द भी तो फिर घोड़े हैं। नहीं गिरती हैं, बट हमारे सेशंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दैट्स ग्रेट। चलें, कोई क्योंकि मैसेज आप जो आप ऑब्वियसली ट्रेनिंग दे रहे होंगे ना उस लिहाज से। जी, कोई मैसेज जो आप एंड पे देना चाहती हैं हमारी ख़वातीन, स्पेशली इस्लामाबाद की, जो कि अभी तक किसी ऐसे इवेंट का पार्ट नहीं बनी, तो बिल्कुल निकलें, घर से निकलें। जो नहीं निकल पा रही वो इस करेज के साथ निकलें कि उनके अंदर भी कोई ऐसा स्किल होगा जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी लड़कियां आती हैं मेरे पास और मैं उन्हें प्लेटफॉर्म को, वो कहती हैं कि प्लेटफॉर्म चाहिए, एक्सपोजर चाहिए। उनके इतने ज़्यादा स्किल्स होते हैं जो कि उन्होंने कभी यूटिलाइज़ नहीं किए, लोगों को दिखाए नहीं है, तो थ्रू सोशल मीडिया आई थिंक वो एक्सपोजर उन्हें मिल सकता है। तो आएँ, खुद भी एक्सपीरियंस करें और लोगों को भी एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली बड़ा ज़रूरी है जी कि आप एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हम ये सुनते हैं जी हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करें। हाँ, तो ये अच्छा है कि इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और इस तरीके से काम किया जा रहा है और हमारी ख़वातीन ही आगे बढ़ के दूसरी ख़वातीन को एम्पावर करिए। बहुत शुक्रिया रुबाब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, इसी तरह से बेहतरीन काम करती रहे। इसी के साथ जी हम आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, एंड बी सेफ। मौसम ठंडा है, अल्लाह हाफिज़।